ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، مغربی سیاسی افکار۔ ایسے کون سے مغربی سیاسی افکار ہیں جنہوں نے موجودہ ویسٹ کو تخلیق کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ مغرب کے موجودہ سیاسی افکار کی بنیاد ہمیں یونان سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے یورپ کے فلاسفرز نے ان افکار کو ایک سمت دی، اور یوں جدید مغربی تہذیب وجود میں آئی۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں یونانی سیاسی افکار کیا ہیں۔ یونانی سیاسی افکار میں تین فلاسفرز انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 سقراط، دوسرے نمبر پر افلاطون، اور تیسرے نمبر پر ارسطو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سقراط۔ سقراط جس نے افلاطون اور ارسطو کو بنیاد فراہم کی، اسی لیے اسے سیاسی افکار میں انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ سقراط اصل میں نیچرل سائنسز کی بجائے سوشل سائنسز کی اہمیت کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط اپنے ہم اثر فلاسفر سے اختلاف کرتے ہوئے اس نے سوشل سائنسز پر زور دیا اور کہا کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے والا علم ہی سب سے اہم علم ہے۔ اس کا کہنا ہے نالج از ورچو، یعنی علم ہی اصل میں نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا اور اپنے شاگردوں خاص طور پر افلاطون کو بہت متاثر کیا۔ سقراط سوفسٹ کا بہت زیادہ مخالف تھا۔ سوفسٹ وہ جو کہ انسان کی سبجیکٹیوٹی کے قائل تھے، یعنی ان کا کہنا تھا مین از دی میجرمنٹ آف ایوری تھنگ، یعنی انسان ہی ہر چیز کا پیمانہ ہے، یعنی سچائی ہو، برائی ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، انسان ہی اصل میں معیار ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ سقراط نے اس کی مطلقاً نفی کی۔ سقراط کا کہنا تھا کہ انسان نے ہی بلکہ اس کائنات میں اچھائی اور برائی نیز ہر اخلاقیات کے لیے ایک یونیورسل پیمانہ موجود ہے، اور ان کے تحت ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، یعنی سقراط انسان کی سبجیکٹیوٹی کا مخالف تھا۔ افلاطون جو کہ سقراط کا شاگرد تھا، اس نے سقراط کے دیکھا دیکھی اپنے نظام کی بنیاد سقراط کے مثالی نظام یعنی آئیڈیلزم پر رکھی۔ لہٰذا افلاطون نے اپنی کتاب دا ریپبلک لکھی۔ اس میں اس نے خیالی ریاست کا تصور پیش کیا، جس میں 3 طبقات موجود ہیں۔ نمبر 1 فلاسفر کنگ، نمبر 2 فوجی یعنی سولجر، اور نمبر 3 مزدور طبقہ۔ افلاطون کی نظر میں ان تینوں طبقات میں سے فلاسفر کنگ سب سے اہم ہے، جو کہ معاشرے اور ریاست کا نظام چلاتا ہے۔ باقی 2 طبقات ریاست کے ڈیفنس اور بزنس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے 5 نظام حکومت ہمیں بتائے: بادشاہت یعنی مونارکی، اشرافیہ یعنی ایرسٹوکریسی، جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، جابرانہ نظام حکومت ٹرینی، اولیگارکی یعنی جابرانہ اشرافیائی نظام۔ ارسطو کو فادر آف پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ ارسطو جو کہ افلاطون کا شاگرد تھا، اس نے بھی ریاست پر کام کیا۔ اس نے اس وقت کے تقریباً 100 سے زائد ریاستوں کے آئین کا مطالعہ کیا اور اپنا ایک سیاسی نظریہ پیش کیا جو کہ بہت حد تک حقیقت کے قریب تھا۔ اسی لیے ارسطو کو ریئلسٹ فلاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں 6 نظام حکومت ہیں۔ نمبر 1 مونارکی یعنی بادشاہت، نمبر 2 ایرسٹوکریسی یعنی اشرافیہ، نمبر 3 پولیٹی یعنی آئینی جمہوریت۔ یہ 3 نظام اس کی نظر میں یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اگلے 3 نظام ان کے برعکس ہیں، یعنی ٹرینی جابرانہ نظام حکومت جو کہ بادشاہی نظام کے برعکس ہے، اولیگارکی اشرافیائی جابرانہ حکومت یعنی یہ ایرسٹوکریسی کے مخالف ہے، اور تیسرا جمہوریت، لوگوں کی حکومت، غریب لوگوں کی حکومت، عام لوگوں کی حکومت، یہ
पॉलिटी यानी आईनी जमहूरियत के बिल्कुल बरक्स है। इसने यहां पर अपना एक साइकिल ऑफ गवर्नमेंट का भी नजरिया पेश किया जो काफी हद तक साइंटिफिक है और आज भी इसकी इंप्लीमेंटेशन एज इट है। फिर इसके साथ साथ इसने हमें निज़ाम हुकूमत के बारे में बताया कि हुकूमत 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 लेजिस्लेचर यानी कानून साज इदारा, एग्जेक्टिव इंतजामिया, जुडिशरी यानी अदलिया। अरस्तू ने अगरचे 2500 साल पहले ये बात कही थी और आज भी गवर्नमेंट में यही 3 इदारे मौजूद हैं और इसके दिए हुए निज़ाम हुकूमत भी एज इट मौजूद है। मगरबी फिलोसफर्स ने अपने फलसफे की बुनियाद जो है यूनानी फिलोसफर्स पर रखी और फिर इसमें जिद्दत लेकर आए और एक नया रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट फलसफा मुतारफ करवाया। तो इस फलसफे को मुतारफ करवाने में सबसे पहला और अहम फिलोसफर वो मैकियावेली है। मैकियावेली मगरबी सियासी अफकार में मैकियावेली की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैकियावेली पहला हकीकत पसंद फिलोसफर था यानी रियलिस्ट फिलोसफर था जिसने मजहब और स्टेट की अलहदगी का नजरिया पेश किया। बुनियादी तौर पर सेकुलरिज्म का नजरिया मैकियावेली ने पेश किया था। उसके मुताबिक मजहब का स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं, इखलाकियात का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, रियासत मुकम्मल तौर पर मजहब और इखलाकियात से अलग है। इसका कहना था कि बादशाह सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करता है, लिहाजा मैकियावेली अपने बादशाह को मशवरा देता है कि वो इंतहाई ज्यादा मक्कार हो, समझदार हो, अपने फायदे के लिए मुआहदे वो कर भी सकता है, तोड़ भी सकता है। रियासत इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, लिहाजा इससे अपने दुश्मनों को खत्म किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा रियासतों पर कब्जा कर कर अपनी रियासत को ताकतवर और वसी किया जा सकता है। जीन बॉर्डन ने मुतलकुल अनानियत यानी एब्सोलूट सॉवरेनिटी का नजरिया पेश किया। उसके मुताबिक रियासत ही ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। रियासत का ताकतवर होना इंतहाई ज्यादा जरूरी है और जरूरी है कि कोई और इदारा इस इदारे से ताकतवर ना हो, यानी इक्तदार आला की मुकम्मल तौर पर हामिल जो हो वो रियासत हो। रियासत में कोई और इदारा रियासत से ताकतवर ना हो। उसका कहना है कि रियासत में बादशाह ताकत की अलामत होता है, लिहाजा बादशाह का ताकतवर होना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मगरिब के 3 अहम तरीन फिलोसफर्स ने दी। ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो है। इस थ्योरी की 4 बुनियादी एजम्पशंस हैं। नंबर 1 स्टेट ऑफ नेचर, नंबर 2 स्टेट ऑफ वॉर, नंबर 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 4 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी और स्टेट। जॉन लॉक और रूसो के मुताबिक इब्तदाई स्टेट ऑफ नेचर में इंसान गुड नेचर का हामिल था, यानी इब्तदाई इंसान जो है वो अच्छी फितरत का मालिक था। इसके बरक्स थॉमस हॉब्स के नजदीक इब्तदाई इंसान बैड नेचर का हामिल था, यानी वो फितरतन मनफी था और गलत था। फिर इन 3 फिलोसफर्स का कहना है कि इब्तदाई इंसान जो कि स्टेट ऑफ नेचर में था, ये स्टेट ऑफ वॉर में चला गया, यानी हालत जंग में चला गया और मुआशरा बदअमनी का शिकार हो गया। किसी की भी जान, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी फ्रीडम महफूज ना रही। इस स्टेट ऑफ वॉर से निकलने के लिए इन सब लोगों ने एक मुआहिदा किया जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोगों ने अपना एक हुक्मरान चुन लिया और इस हुक्मरान का काम था कि इस मुआशरे में अमन-ओ-मान कायम किया जाए, जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और लोगों की इंडिविजुअल आजादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जॉन लॉक और रूसो तो इस हद तक मुत्तफ़िक हैं, जबकि थॉमस हॉब्स का जो रूलर है वो जब
ایک مرتبہ منتخب ہو جاتا ہے تو اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جان لاک اور روسو کا حکمران اگر وہ لوگوں کی فریڈم، پراپرٹی اور لائف کا تحفظ نہیں دے سکتے تو ان کو اتار دیا جائے گا، جبکہ جان لاک اور روسو کا حکمران عوام کے منشور کے مطابق رول کرتا ہے۔ اگر حکمران معاشرے میں امن و امان قائم رکھے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں رکھ رہا تو عوام ایک نیا حکمران چن لیتی ہے۔ جان لاک عوام کو 3 حقوق، لائف، فریڈم اور پراپرٹی کا حق دیتا ہے۔ اگر حکمران عوام کے ان حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو بہترین حکمران ہے، نہیں تو عوام اسے اتار کر نیا حکمران مقرر کر لے گی۔ روسو نے کہا کہ پراپرٹی اصل میں فساد کی جڑ ہے، یہ ان ایکویلٹی کی بنیاد ہے۔ پراپرٹی کی وجہ سے انسان میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، تو روسو کے رولر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں ایکویلٹی قائم کرے، ریاست کے معاملات لوگوں کی جنرل ول کے مطابق چلائے۔ مونٹیسکیو نے سیپریشن آف پاور کا نظریہ دیا۔ اس کے مطابق گورنمنٹ کی 3 برانچز، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری ہے۔ یہ تینوں شاخیں اپنے اختیارات اور طاقت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے اور یہ ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تینوں برانچز ایک دوسرے کے اثر سے آزاد ہے۔ اس کے مطابق اگر یہ تینوں شاخیں آزاد ہوں گی تو معاشرے میں عدل و انصاف پیدا ہوگا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ امانوئل کانٹ نے اپنی تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ پیش کی اور انٹرنیشنل پیس کی تھیوری پیش کی۔ اس کے مطابق دنیا میں امن و امان تب ہی قائم ہوگا جب ریاستیں جمہوری ہوں گی۔ اس کے مطابق بادشاہی نظام اور ڈکٹیٹرشپ ہی جنگوں کا باعث بنتی ہیں، اور جب ریاستیں آپس میں کاروبار کر رہی ہوں تو ایسے میں وہ آپس میں کبھی بھی جنگ نہیں کرتی۔ تو یہ بنیادی طور پر امانوئل کانٹ کی انٹرنیشنل پیس تھیوری ہے، جسے نیو لبرلزم بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں مغرب کے وہ 2 فلاسفرز آئے جو افادیت پسند یعنی یوٹیلیٹیرینسٹ کہلائے، جنہیں ہم جرمی بینتھم اور جے ایس ملز کہتے ہیں۔ ان فلاسفرز نے اپنی یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ پیش کیا۔ ان میں جرمی بینتھم کے مطابق انسان درد اور خوشی یعنی پین اینڈ پلیجر کے درمیان میں رہتا ہے۔ اس کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد سکون حاصل کرنا یعنی پلیجر حاصل کرنا ہے اور درد سے بچنا ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ مادی فوائد حاصل کرنا ہے تاکہ اس سے خوشی ملے۔ یہی انسان کی زندگی کا عین مقصد ہے۔ اس کے بعد جے ایس ملز آیا ہے۔ جرمی بینتھم کے ہاں مادی فائدہ ہی سب کچھ تھا، جبکہ جے ایس ملز مادی فائدے کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی فائدے پر بھی یقین رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں روحانی اور اخلاقی فائدہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان اپنی مادی خواہشات کو اخلاقی دائرے میں رہ کر حاصل کرے تو انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جے ایس مل کی نظر میں ہر انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ انسان کی آزادی وہ قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے، قانون کے دائرے سے بیونڈ نہیں ہوگی۔ تو یوں جے ایس ملز نے اپنا لائبرٹی کا نظریہ بھی پیش کیا اور ساتھ ساتھ انڈیویجولزم کا نظریہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد مغربی افکار میں اہم شخصیت ہے ہیگل کی۔ ہیگل نے اپنا جدلیاتی آئیڈیالزم کی تھیوری پیش کی، یعنی ڈائلیکٹک آئیڈیالزم کی تھیوری۔ اس کے مطابق انسانی تمام تاریخ تصورات یعنی آئیڈیاز پر مشتمل ہے، اور تاریخ میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ آئیڈیاز کی ہی بدولت آتی ہیں۔ وہ اپنا جدلیاتی آئیڈیالزم یوں پیش کرتا ہے کہ آئیڈیاز ابتدا میں خام ہوتے ہیں یعنی کمزور، ویک ہوتے ہیں، پھر ان میں ارتقاء ہوتا ہے اور وہ مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن نئے وقت اور تقاضے ان آئیڈیاز یعنی ان مکمل آئیڈیاز کو بھی خام بنا دیتے ہیں، اور پھر ان آئیڈیاز میں بھی ارتقاء رونما ہوتا ہے، اور یوں ایک وقت آتا ہے کہ آئیڈیاز
یہ آئیڈیاز بھی مکمل ہو جاتے ہیں، یوں ایک سلسلہ روان رہتا ہے۔ ہیگل کے مطابق ایک وقت آئے گا جب ایک مکمل، کمپلیٹ اور ایبسولوٹ آئیڈیا وجود میں آئے گا۔ ہیگل کے نزدیک وہی آئیڈیا روح کائنات یعنی ورلڈ سپیرٹ ہوگا، اور اسی سے اس کائنات کی تکمیل ہوگی، یعنی اس کائنات کا جو مقصد وہ مکمل ہوگا۔ پھر وہ اپنی ریاست کے بارے میں نظریہ دیتا ہے کہ ریاست خدائی درجے کی حامل ہے۔ اس کے مطابق ریاست ہی سب کچھ ہے، اور ریاست کے لیے ہر کسی کو اپنی جان کی قربانی دینی چاہیے۔ انسانی اب تک جتنے بھی ادارے بنے ہیں، ہیگل کی نظر میں ریاست ان میں سب سے مکمل ترین شکل میں موجود ہے، یعنی جتنے بھی آئیڈیاز ریاست سے متعلقہ آ چکے ہیں تو ان میں اس کی جو ہے پیک وہ ریاست ہے۔ وہ ریاست کے لیے کہتا ہے state is the march of God on earth۔ کارل مارکس اصل میں ہیگل کے نظریات سے کافی متاثر تھا۔ اس نے اپنی جو کمیونزم کی بنیاد ہے وہ ہیگل کے ڈائلیکٹک آئیڈیالزم پہ رکھی، صرف اس میں تھوڑی تبدیلی کی، جدلیاتی ڈائلیکٹک آئیڈیالزم کو ڈائلیکٹک مٹیریلزم میں کنورٹ کیا۔ مارکس کا کہنا ہے کہ تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی بڑی سے بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ مادے اور طاقت کے حصول کے لیے لڑی گئی۔ جس کے پاس ذرائع پیداوار یعنی مینز آف پروڈکشن تھی وہ کلاس ظالم بن گئی، اور اس نے ان پر ظلم کیا جن کے پاس مینز آف پروڈکشن نہیں تھا، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مارکس کا کہنا ہے موجودہ دور سرمایہ داری کا دور ہے، اور سرمایہ دار اور مزدور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مزدور انقلاب کے ذریعے سرمایہ دار کا تختہ الٹ دے گا اور ان کا سرمایہ ان سے چھین لے گا، اور معاشرہ ایک کلاس لیس سوسائٹی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یوں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں ہوگا، اور آخر میں ریاست ختم ہو جائے گی، یعنی ودر اوے کر جائے گی۔ لینن نے اپنی کتاب امپیریلزم ہائیسٹ سٹیج آف کمیونزم لکھی، اور اس میں اس نے کہا کہ مارکس کی پیشن گوئیوں کے مطابق سرمایہ دارانہ ریاستوں میں پہلے انقلاب آنا تھا۔ وہ کیوں نہیں آ سکا؟ اس نے بنیادی وجہ یہ بتائی کہ سرمایہ دار ریاستوں نے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا اور ان پر معاشی جبر کیا، اور ان کا پیسہ لوٹ کر اپنے ممالک میں لائے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اس میں حصہ دیا۔ اس وجہ سے اس ریاست کے لوگ خوشحال ہو گئے، اور اس وجہ سے سرمایہ دار ریاستوں میں انقلاب نہ آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب جو ہے وہ سب سے پہلے روس جیسے زرعی ملک میں آیا۔ فرانسس فوکویاما، جب کمیونزم کو امریکہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تو فرانسس فوکویاما نے اپنی کتاب اینڈ آف ہسٹری لکھی اور بتایا کہ دنیا کو اصل نظام اور نظریہ جو چاہیے تھا وہ سرمایہ داری نظام کی شکل میں حاضر ہے۔ اس کے مطابق تاریخ کا اختتام ہو چکا ہے۔ ہیگل کی جو ورلڈ سپیرٹ وہ سرمایہ داری نظام کی شکل میں ظاہر ہو چکی ہے۔ اب دنیا پہ لبرلزم کا نظریہ ہی رول کرے گا۔ افسوس ابھی اس کتاب کو لکھے کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ فرانسس فوکویاما کو اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑا اور سرمایہ داری نظام کے زوال کی نوید سنائی۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سیولائزیشن کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے اپنی کتاب کلیش آف سیولائزیشن میں کہا کہ اب دنیا میں جو بھی جنگیں شروع ہوں گی اس کی بنیادی وجہ تہذیبی کشمکش ہوگی۔ اس کے مطابق دنیا میں 8 تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں میں مستقبل میں جو بھی جنگیں لڑی جائیں گی وہ تہذیبی چپکلش کی بنیاد پر لڑی جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کا موضوع، جس میں ہم نے مکمل طور پر مغرب کے سیاسی افکار کو جانا۔ آج مغرب کی جو بنیاد ہے جن پر سیاسی نظریات استوار ہیں اس کا آغاز یونان سے ہوا اور اب تک ہنوز جاری ہے۔